السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکا روٹی چراتے ہوئے پکڑا گیا اور لوگوں نے اسے مارتے ہوئے تھانے پہنچا دیا۔ جج نے جب لڑکے کی حالت دیکھی تو اسے سزا دینے کے بجائے بری کر دیا اور اپنی جیب سے کچھ رقم بھی دی۔ وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ 30 سال بعد وہی جج ریٹائرمنٹ کے بعد شدید بیمار ہوا اور ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ تبھی لندن سے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر آیا اور اس نے جج کا مفت علاج کیا۔ جب جج نے صحت یاب ہو کر ڈاکٹر سے پوچھا کہ تم کون ہو تو ڈاکٹر نے اپنا ماسک اتارا اور وہ پرانا سکہ۔ شہر کی گنجان آباد اور شور و غل سے بھرپور گلیوں میں زندگی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، جہاں ہر شخص اپنی اپنی دنیا میں مگن تھا اور کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں فلک بوس عمارتیں دولت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھیں، اور وہیں ان عمارتوں کے سائے میں رینگتی ہوئی غربت بھی سانس لے رہی تھی، جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انہی گلیوں میں ایک 11-12 سال کا لڑکا جس کا نام ایاز تھا، اپنے وجود کا بوجھ اٹھائے پھر رہا تھا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور میل کچیل کی وجہ سے ان کا اصل رنگ پہچاننا مشکل تھا۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور تپتی ہوئی سڑک کی گرمی اس کے تلوں کو جھلسا رہی تھی، مگر اس جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ بڑی اذیت وہ آگ تھی جو اس کے پیٹ میں بھڑک رہی تھی۔ ایاز پچھلے 3 دن سے بھوکا تھا، 3 دن جو سننے میں بہت مختصر لگتے ہیں، مگر جب بھوک کے عالم میں گزریں تو صدیاں بن جاتے ہیں۔ اس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ چکا تھا اور نکاہت اتنی تھی کہ اس کے لیے سیدھا چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی معصومیت سے چمکتی تھیں اب ویران ہو چکی تھیں، اور ان میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا آج اسے روٹی کا کوئی ٹکڑا نصیب ہوگا۔ ایاز ایک یتیم بچہ تھا جس کے ماں باپ ایک حادثے میں اسے بے رحم دنیا کے حوالے کر کے چلے گئے تھے، اور وہ تب سے سڑکوں پر رل رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے مانگنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے شہر کے لوگ بہت مصروف تھے اور ان کے پاس رک کر کسی بھوکے بچے کی فریاد سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جس کے بھی آگے ہاتھ پھیلاتا اسے دھتکار دیا جاتا تھا یا پھر گالیاں دی جاتیں۔ دکاندار اسے اپنی دکان کے تھڑے پر بیٹھنے نہیں دیتے تھے اور ہوٹل والے اسے بچا کھچا کھانا دینے کے بجائے کتوں کے آگے ڈالنا پسند کرتے تھے۔ ایاز نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی جان لیا کہ غربت ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اور بھوک ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان سے اس کی خودداری اور عزت نفس چھین لیتی ہے۔ دوپہر کا سورج سوا نیزے پر تھا اور گرم ہوا کے تھوڑے چہروں کو جھلسائے دے رہے تھے۔ ایاز چلتا ہوا شہر کے ایک مصروف بازار میں داخل ہو گیا، جہاں کھانے پینے کی بے شمار دکانیں تھیں۔ ہر طرف سے اٹھتی ہوئی کھانے کی خوشبوئیں اس کے بھوکے وجود پر تازیانے برسا رہی تھیں۔ حلوہ پوری کی خوشبو، کبابوں کی مہک اور تندور سے نکلتی ہوئی تازی روٹیوں کی سوندھی خوشبو نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ایک بڑی بیکری کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شیشے کی دیوار کے اس پار اسے دنیا جہان کی نعمتیں نظر آ رہی تھیں، کیک، بسکٹ، پینٹس اور سب سے بڑھ کر وہ تازہ ڈبل روٹی جس کے پیکٹ سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ایاز کی نظریں ان ڈبل روٹیوں پر جم گئی۔ اسے لگا کہ اگر اسے اس میں سے ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے گی۔ وہ حسرت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک موٹا تازہ آدمی بیکری سے باہر نکلا، جس کے ہاتھوں میں کئی تھیلے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا
ایاز نے سوچا کہ شاید بیکری والا اس پر ترس کھا کر اسے کچھ دے دے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیکری کے دروازے پر گیا، مگر وہاں کھڑے وردی پوش گارڈ نے اسے حقارت سے دیکھا اور دھکا دے کر دور کر دیا کہ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایاز زمین پر گر گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ بھوک اسے مرنے نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی جینے دے رہی تھی۔ وہ اٹھا اور بازار کے دوسرے کونے میں موجود ایک تندور کے پاس جا کر کھڑا ہوا جہاں روٹیاں لگ رہی تھیں۔ تندور والا گرم گرم روٹی نکال کر ٹوکری میں رکھ رہا تھا۔ ایاز کی آنکھیں ان روٹیوں کا طواف کر رہی تھیں، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اور دماغ معاف ہو چکا تھا۔ شیطان اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا کہ مانگنے سے کچھ نہیں ملے گا، اگر زندہ رہنا ہے تو چھین لو۔ ایاز نے اپنی ماں کی نصیحت یاد کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا، چوری گناہ ہے، اور اس وقت بھوک کا فلسفہ ہر اخلاقیات پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دکاندار گاہکوں سے پیسے لینے میں مصروف تھا اور روٹیوں کی ٹوکری دکان کے باہر حصے پر رکھی تھی۔ ایاز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر زندہ رہنے کی جبلت نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ بلی کی طرح دبے پاؤں آگے بڑھا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے چھٹا مار کر ایک گرم روٹی اٹھا لی اور دیوانہ وار بھاگ کھڑا ہوا۔ مگر قسمت شاید اس دن اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی بھاگا تھا کہ دکاندار کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس نے زور سے شور مچا دیا، چور چور، پکڑو اسے، میرا مال لے گیا۔ دکاندار کی آواز سنتے ہی بازار کے لوگ جو اپنی مصروفیات میں مگن تھے اچانک ہوشیار ہو گئے اور ایاز کے پیچھے لپکے۔ ایاز اپنی پوری جان لگا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ روٹی اس نے سینے پر پھینک رکھی تھی جیسے وہ کوئی خزانہ ہو، مگر 3 دن کی بھوک نے اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں چھوڑی تھی کہ وہ ان صحت مند اور پیٹ بھرے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ ایک ٹیلے سے ٹکرایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شاید اپنی زندگی کی ساری ناکامیاں اور غصہ اس معصوم بچے پر نکالنا چاہتے تھے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے کیا چرایا ہے اور کیوں چرایا ہے، بس ہر طرف سے گھونسوں اور لاتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ایک شخص نے اس کے بال پکڑے اور اسے زمین پر گھسیٹا، دوسرے نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ایاز چیخ رہا تھا، مجھے مت مارو، میں بھوکا تھا، میں نے صرف ایک روٹی لی ہے۔ مگر اس کا شور ان بے حس لوگوں کی کہکہوں اور گالیوں میں دب گیا۔ وہ روٹی جو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے چرائی تھی مٹی میں رل گئی اور لوگوں کے پیروں تلے کچل گئی۔ ایاز کا جسم درد سے تڑپ رہا تھا، اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا، مگر ہجوم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ تندور والا بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے ایاز کو گریبان سے پکڑ کر کہا اور زور سے تھپڑ رسید کیا کہ حرام خور، تیری اتنی ہمت کہ میری دکان سے چوری کرے۔ ایاز روتے ہوئے ہاتھ جوڑتا رہا کہ انکل، میں بھوکا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا، سب کے سب درندے بن چکے تھے۔ اسی دوران پولیس کی گاڑی وہاں آ گئی اور 2 سپاہی بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر آئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بتایا کہ جناب، یہ لڑکا عادی مجرم ہے، اس نے دکان لوٹی ہے اور بھاگ رہا تھا۔ سپاہیوں نے ایاز کی حالت دیکھی تو بجائے اس پر ترس کھانے کے انہوں نے بھی اسے 2-4 تھپڑ رسید کیے اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال دیا۔ ایاز کو لگا کہ شاید پولیس والے اسے بچا لیں گے، مگر تھانے پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ جہنم کے دوسرے دروازے پر آ گیا ہے۔
تھانے کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ پان کی پیک کے نشانات تھے اور فضا میں سگریٹ کے دھوئیں اور خوف کی بورچی ہوئی تھی۔ ایاز کو ایک حوالات میں بند کر دیا گیا جہاں فرش ٹھنڈا اور گیلا تھا۔ اس نے پولیس والوں کی منتیں کیں کہ صاحب میں چور نہیں ہوں، مجھے جانے دیں، مگر انہوں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا کہ اب عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ حوالات میں اندھیرا تھا اور ایاز اکیلا کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا اور بھوک اب بھی اس کے اندر چیخ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ ایک روٹی کے بدلے اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ کیا امیروں کے کتے جو گوشت کھاتے ہیں وہ اس روٹی سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا اس دنیا میں غریب کے لیے سانس لینا بھی جرم ہے؟ رات بھر وہ روتا رہا اور اپنی ماں کو پکارتا رہا، مگر وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو ایک سپاہی آیا اور اسے ہتھ کڑی لگا کر باہر نکالا۔ وہ ہتھ کڑی ایاز کے پتلے ہاتھوں کے لیے بہت بڑی تھی، مگر سپاہی نے بے دردی سے اسے کس دیا۔ ایاز کو پولیس وین میں بٹھا کر عدالت لے جایا گیا۔ عدالت کا احاطہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کالی کوٹ والے وکیل اور سائلین کا ہجوم تھا۔ ایاز کو ان سب کے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے ایک کمرہ عدالت میں لے جایا گیا جہاں ایک اونچی کرسی پر ایک بزرگ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے پر سنجیدگی اور رعب تھا۔ یہ جج صاحب، جن کا نام جسٹس زیدی تھا، اپنے انصاف اور رحم دلی کے لیے مشہور تھے، مگر وہ قانون کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ عدالت میں سنا چھا گیا اور ایاز کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کٹہرے کی لکڑیوں سے بمشکل اس کا سر نظر آ رہا تھا۔ تندور والا بھی وہاں موجود تھا جس نے بڑھا چڑھا کر گواہی دی کہ جناب، یہ لڑکا روز بازار میں آوارہ گردی کرتا ہے اور کل اس نے میری دکان پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس نے میرا نقصان کیا ہے اور امن و امان خراب کیا ہے۔ سرکاری وکیل نے بھی جج صاحب سے درخواست کی کہ اس لڑکے کو سخت سزا دی جائے تاکہ دوسرے بچوں کو عبرت ملے اور وہ جرم کے راستے پر نہ چلیں۔ جج صاحب نے خاموشی سے سب کی باتیں سنی۔ وہ اپنی اینک کے پیچھے سے اپنی گہری آنکھوں سے ایاز کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکا کانپ رہا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پر نیل پڑے ہوئے ہیں اور ہونٹ خشک ہیں۔ جج صاحب نے وکیلوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ایاز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ ایاز نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جی میرا نام ایاز ہے۔ جج صاحب نے پوچھا، ایاز کیا تم نے روٹی چرائی تھی؟ ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور سر جھکا کر کہا، جی جج صاحب، میں نے روٹی اٹھائی تھی۔ جج صاحب نے پوچھا، کیوں؟ کیا تمہارے پاس پیسے نہیں تھے یا تمہیں شوق ہے چوری کرنے کا؟ ایاز کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے سسکیوں کے درمیان کہا، صاحب میں 3 دن سے بھوکا تھا، میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا، میں نے مانگا تو لوگوں نے دھتکار دیا، مجھے لگا میں مر جاؤں گا، مجھے روٹی کی خوشبو پاگل کر رہی تھی، میں چور نہیں ہوں صاحب، بس بھوک لگی تھی۔ جج صاحب نے گہری سانس لیا اور کمرہ عدالت میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا جہاں اب بمشکل خاموشی تھی۔ جج صاحب نے تندور والے سے پوچھا، تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ تندور والے نے جھجکتے ہوئے کہا، جناب روٹی تو 10 روپے کی تھی، مگر اس نے قانون توڑا ہے۔ جج صاحب نے تاریخی جملہ کہا وہ جو وہاں موجود ہر شخص کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا۔ انہوں نے کہا، جس معاشرے میں ایک بچہ بھوک کی وجہ سے روٹی چرانے پر مجبور ہو جائے، وہاں اس بچے کو نہیں بلکہ اس معاشرے کے ہر صاحب حیثیت شخص کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ بچہ مجرم نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا اجتماعی ہے۔
بے حسی کا شکار ہے۔ اگر ہم اسے روٹی نہیں دے سکتے تو ہمیں اسے سزا دینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ جج صاحب نے اپنا قلم اٹھایا اور فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں جج صاحب کیا فیصلہ سنائیں گے۔ کیا وہ اسے جیل بھیجیں گے یا اصلاحی مرکز؟ جج صاحب نے فیصلہ لکھ کر فائل بند کی اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ ایاز کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بلند آواز میں فیصلہ سنایا کہ عدالت ملزم ایاز کو نہ صرف باعزت بری کرتی ہے بلکہ پولیس اور مدعی پر افسوس کا اظہار کرتی ہے کہ انہوں نے ایک بھوکے بچے پر تشدد کیا۔ جج صاحب نے مزید حکم دیا کہ تندور والا اس بچے سے معافی مانگے اور پولیس والے اسے بے حفاظت اس کے ٹھکانے تک چھوڑ کر آئیں۔ اس فیصلے پر کمرہ عدالت میں موجود کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کچھ شرمندگی سے سر جھکائے، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جج صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور نیچے اتر کر کٹہرے کے پاس آئے۔ ایاز ابھی بھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوٹ گیا ہے۔ جج صاحب نے ایاز کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ انہوں نے اس میں سے کچھ نوٹ نکالے اور ایاز کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ایاز نے حیرت سے جج صاحب کو دیکھا۔ جج صاحب نے ایاز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی جیب سے ایک اور چیز نکالی۔ یہ ایک پرانا اور منفرد سکہ تھا جو شاید چاندی کا تھا اور اس پر کچھ خاص نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ سکہ جج صاحب کے لیے بہت قیمتی تھا، شاید ان کی کوئی خاندانی نشانی تھی۔ جج صاحب نے وہ سکہ ایاز کی چھوٹی سی ہتھیلی پر رکھا اور اس کی مٹھی بند کرتے ہوئے انتہائی پراثر لہجے میں کہا، بیٹا یہ پیسے رکھ لو اور جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، اور یہ سکہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ اور نشانی ہے۔ اسے کبھی خرچ مت کرنا بلکہ اسے یادگار کے طور پر رکھنا، اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی چوری نہیں کرو گے، چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، بھوک کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ تم اپنا دامن صاف رکھو گے، محنت کرو گے اور عزت کی روٹی کماؤ گے۔ یہ سکہ نہ تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ ایک دن ایک جج نے تمہیں سزا دینے کے بجائے تمہیں ایک نیا موقع دیا تھا۔ جاؤ بیٹا، آج تم آزاد ہو۔ ایاز نے وہ نوٹ اور سکہ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ اس نے جج صاحب کے ہاتھ کو چوم لیا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا، میں محنت کروں گا اور ایک دن بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ جج صاحب مسکرائے اور واپس اپنی کرسی کی طرف مڑ گئے۔ ایاز نے آخری بار اس مسیحا کو دیکھا جس نے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی تھی۔ وہ سکہ اس کی مٹھی میں گرم ہو رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صرف دھات کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اس کی قسمت کی چابی ہے۔ وہ عدالت سے باہر نکلا تو سورج اب بھی چمک رہا تھا، مگر اب اس کی تپش میں اسے جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک نئی امید کی حرارت مل رہی تھی۔ وہ آزاد تھا اور اس کی مٹھی میں وہ سکہ تھا جس نے آنے والے وقت میں ایک نئی تاریخ رقم کرنی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایاز کی پرانی زندگی ختم ہوئی اور ایک نئی داستان کا آغاز ہوا، ایک ایسی داستان جس کا اگلا باب 30 سال بعد کھلنے والا تھا، جب تک کہ دیر ان کے کرداروں اور ایک بار پھر آمنے سامنے لانے والی تھی، مگر تب حالات بالکل مختلف ہوں گے اور کرداروں کی جگہیں بدل چکی ہوں گی۔ وقت کا پہیہ اپنی ازلی اور ابدی رفتار سے گھومتا رہا اور دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ وہ واقعی جو عدالت کے کمرے میں پیش آیا تھا وقت کی گرد میں کہیں دب گیا۔ جج جسٹس زیدی اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ان کی عدالت میں روزانہ سینکڑوں مقدمات آتے، مجرم کٹہرے میں کھڑے ہوتے اور وہ قانون کے مطابق فیصلے سناتے رہے۔ ان کی ایمانداری اور انصاف پسند طبیعت نے
انہیں شہر بھر میں ایک معزز اور قابل احترام شخصیت بنا دیا، مگر اس دوران انہوں نے کبھی اس لڑکے ایاز کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ ان کے لیے وہ ایک معمولی سا واقعہ تھا جسے وہ نیکی کر دریا میں ڈال کے مصداق بھول چکے تھے۔ اور ویسے بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ نیکی کر کے بھول جاتا ہے، مگر جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ دوسری طرف وہ ایک لڑکا ایاز عدالت سے نکلنے کے بعد کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا بیتی یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ بس اتنا ہوا کہ وہ اس شہر کے ہجوم میں کہیں کھو گیا، جیسے سمندر میں بارش کا قطرہ گم ہو جاتا ہے۔ سال گزرتے گئے اور زمانے کے انداز بدلتے گئے، شہر کی سڑکیں کشادہ ہو گئیں، کچی بستیوں کی جگہ بڑی بڑی پلازوں نے لے لیں، اور وہ پرانے لوگ آہستہ آہستہ منظر سے ہٹتے گئے۔ جسٹس زیدی کے بالوں میں چاندی اتر آئی اور ان کی کمر میں ہلکا سا خم آ گیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قانون کی پاسداری اور انصاف کی فراہمی میں گزاری۔ انہوں نے کبھی کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا تھا اور ہمیشہ میرٹ پر فیصلے کیے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے کیریئر میں بہت کامیاب رہے، مگر خاندانی زندگی میں وہ کچھ اکیلے رہ گئے۔ جسٹس زیدی بھی اپنی ملازمت کی مدت پوری کرنے کے بعد باعزت طریقے سے ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی ان کے لیے ایک نیا اور کٹھن امتحان ثابت ہوئی۔ ان کی اہلیہ کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہو چکا تھا، جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی ساتھی تھیں، اور ان کے جانے کے بعد گھر ویران ہو گیا تھا۔ ان کے بچے بیرون ملک مقیم تھے، جو اپنی اپنی زندگیوں اور کیریئر کی دوڑ میں مگن تھے اور سال میں کبھی کبھار ہی رابطہ کر پاتے تھے۔ جج صاحب اپنے بڑے سے بڑے آبائی گھر میں اکیلے رہ گئے تھے، جہاں در و دیوار انہیں کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ صرف ان کا ایک پرانا وفادار ملازم ان کی خدمت کے لیے موجود تھا، جو ان کے سائے کی طرح رہتا تھا۔ تنہائی اور بڑھاپا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور یہی جج صاحب کے ساتھ ہوا۔ وہ جو کبھی عدالت میں شیر کی طرح دھاڑتے تھے اور جن کے قلم سے نکلے ہوئے فیصلے لوگوں کی تقدیر بدل دیتے تھے، اب گھر کے برآمدے میں کرسی ڈالے خاموش بیٹھے رہتے اور ماضی کی یادوں کو کریدتے رہتے۔ ان کی صحت جوانی میں قابل رشک تھی، اب جواب دینے لگی تھی۔ پہلے گھنٹوں گھٹنوں میں درد شروع ہوا، پھر بلڈ پریشر اور شوگر نے آ گھیرا اور وہ ادویات کے سہارے زندگی کی گاڑی کھینچنے لگے۔ وہ اکثر سوچتے کہ کیا ساری زندگی کی محنت کا یہی صلہ ہے کہ انسان آخر میں تنہا رہ جائے گا، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے انسان تھے۔ لیکن اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک سرد رات جب پورا شہر گہری نیند میں سو رہا تھا اور کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، جج صاحب کو اپنے سینے میں ایک شدید چبھن محسوس ہوئی۔ یہ درد اتنا جان لیوا اور شدید تھا کہ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ ان کا ملازم بھاگتا ہوا آیا اور ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ جج صاحب کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سانس اکھڑ رہا تھا۔ ان کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ ملازم نے فوری طور پر ایمبولینس کو فون کیا اور انہیں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے جایا گیا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی اور ملازم کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے انہیں فوری طور پر نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا اور ان کے جسم پر تاریں اور مشینیں لگا دیں۔ ابتدائی معائنے اور ٹیسٹوں کے بعد معلوم ہوا کہ جج صاحب کا دل خطرناک حد تک کمزور ہو چکا ہے اور ان کی شریانیں بند ہو چکی ہیں۔ یہ خبر ان کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ شہر کے ماہر امراض کلب نے سر جوڑ کے لیے، مگر جج صاحب کی عمر اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ان کا آپریشن کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کا دل اتنا ناتواں ہے کہ وہ آپریشن کی میز پر ہی بند ہو سکتا ہے،
اور اوپن ہارٹ سرجری کے بغیر ان کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ دن گزرتے گئے اور جج صاحب کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ ہسپتال کے بستر پر نیم بے ہوشی کی عالم میں پڑے رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر موت کی آواز چھانے لگی تھی۔ ان کے بچے جو بیرون ملک تھے وہ بھی فوری طور پر نہ آ سکے اور صرف فون پر رابطے میں رہے۔ وہ ویڈیو کال پر باپ کو دیکھ کر روتے مگر مجبوری انہیں آنے نہیں دے رہی تھی۔ جج صاحب کو اپنی موت بہت قریب نظر آنے لگی تھی۔ انہیں اپنی زندگی کے فیصلے یاد آنے لگے تھے۔ وہ سوچتے کہ کیا انہوں نے ہمیشہ انصاف کیا؟ کیا انہوں نے کبھی کسی کا حق تو نہیں مارا؟ بیماری کے ان لمحات میں انسان کو اپنا ماضی فلم کی طرح یاد آتا ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ انہیں اب بھی وہ سکہ اور وہ لڑکا یاد نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دماغ پر بیماری کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور وہ یادداشت کے اس حصے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ مقامی ڈاکٹروں نے آخر کار جواب دے دیا۔ انہوں نے جج صاحب کے ملازم اور چند قریبی دوستوں کو بلا کر صاف کہہ دیا کہ اب دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کیس بہت پیچیدہ ہے اور ہمارے پاس وہ جدید ٹیکنالوجی اور مہارت نہیں جو اس سرجری کے لیے درکار ہے۔ اگر ہم نے رسک لیا تو یہ میز پر ہی دم توڑ دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ جج صاحب کو گھر لے جائیں اور ان کی خدمت کریں تاکہ وہ اپنے آخری دن سکون سے اپنے گھر میں گزار سکیں۔ یہ سن کر جج صاحب کے ملازم کی دھاڑیں نکل گئیں۔ وہ جج صاحب کو باپ کا درجہ دیتا تھا۔ اسے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ جج صاحب کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہوئے گئے۔ وہ جو ساری زندگی دوسروں کو انصاف دیتے رہے، آج زندگی کی عدالت میں بے بس پڑے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، مگر کہتے ہیں کہ جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی تو قدرت کوئی نہ کوئی کھڑکی کھول دیتی ہے اور مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انہی دنوں شہر میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سرجنز شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی کہ لندن سے تعلق رکھنے والے دنیا کے مانے ہوئے ہارٹ سرجن اور ٹرانسپلانٹ اسپیشلسٹ تشریف لائے ہیں، جن کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں شفا ہے اور وہ ایسے مریضوں کو بھی بچا لیتے ہیں جنہیں باقی ڈاکٹرز مردہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر شہریار تھا۔ یہ نام طبی دنیا میں ایک برانڈ اور لیجنڈ بن چکا تھا۔ ڈاکٹر شہریار کی آمد کی خبر سن کر جج صاحب کے ایک پرانے دوست نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے رابطہ کیا جائے۔ یہ ناممکن سی کوشش تھی کیونکہ ڈاکٹر شہریار کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں اور انہیں ان کا وقت لینا بادشاہوں کے لیے بھی مشکل تھا۔ وہ صرف 2 دن کے لیے آئے تھے اور ان کا شیڈول منٹ کے حساب سے طے تھا، مگر جج صاحب کے دوست نے ہمت نہیں ہاری اور ہسپتال کی انتظامیہ کے ذریعے ڈاکٹر شہریار تک پیغام پہنچایا کہ شہر کے ایک سابق معزز جج زندگی کی موت کے کشمکش میں ہیں اور مقامی ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ انتظامیہ نے پہلے تو صاف معذرت کر لی کہ ڈاکٹر صاحب صرف کانفرنس کے لیے آئے ہیں، وہ کوئی آپریشن نہیں کریں گے اور ویسے بھی ان کی فیس کروڑوں میں ہے اور وہ اس طرح اچانک کوئی کیس نہیں لیتے۔ مایوسی کی اس اور لہر دوڑ گئی، مگر پھر ایک معجزہ ہوا۔ نہ جانے کیسے اور کس طرح جب ڈاکٹر شہریار کی نظر مریض کی فائل پر پڑی اور انہوں نے مریض کا نام جسٹس زیدی پڑھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے۔ ان کے چہرے پر تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ مجھے اس مریض کی پوری ہسٹری چاہیے اور انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات اور کانفرنسز ترک کر کے جج صاحب کا کیس دیکھنے کی حامی بھر لی۔
یہ خبر ہسپتال میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ لندن کا بڑا ڈاکٹر خود چل کر جج صاحب کو دیکھنے آ رہا ہے۔ ہسپتال کے عملے میں کھلبلی مچ گئی۔ وی آئی پی وارڈ کو مزید صاف ستھرا کیا گیا اور بڑے ڈاکٹرز استقبال کے لیے تیار ہو گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈاکٹر شہریار نے ایک ہارے ہوئے کیس میں اتنی دلچسپی کیوں لی ہے۔ جج صاحب جو نیم غنودگی میں تھے، انہیں بتایا گیا کہ ایک مسیحا آ رہا ہے جو شاید انہیں بچا لے۔ شام کے وقت ہسپتال کوریڈور میں ایک خاموش ہلچل مچی ہوئی۔ ڈاکٹر شہریار اپنی ٹیم کے ساتھ وارڈ میں داخل ہوئے۔ ان کی چال میں ایک وقار اور عاجزی تھی۔ انہوں نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا اور سر پر سرجیکل کیپ تھی، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جو انتہائی گہری، چمکدار اور پراسرار تھیں۔ وہ سیدھے جج صاحب کے بستر کے پاس آئے اور خاموشی سے ان کی فائل کا معائنہ کرنے لگے۔ جج صاحب نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر اس اجنبی مسیحا کو دیکھا۔ انہیں ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شناسائی محسوس ہوئی، ایک ایسی مقناطیسی کشش جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ ان کی آنکھوں کو پہلے کبھی دیکھ چکے ہوں، مگر کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جج صاحب کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ جج صاحب کو اس اجنبی کے لمس میں ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت محسوس ہوئی، جیسے کوئی اپنا بہت ہی قریبی ہو اور جو انہیں تسلی دے رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے جج صاحب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نرم اور شائستہ لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں سر، میں پوری کوشش کروں گا، اللہ نے چاہا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کی آواز میں ایک ایسا یقین اور درد تھا جس نے جج صاحب کے مایوس دل میں امید کی شمع روشن کر دی۔ ڈاکٹر نے ہسپتال کے عملے کو فوری آپریشن کی تیاری کا حکم دیا۔ مقامی ڈاکٹرز حیران تھے کہ اتنا بگڑا ہوا کیس ڈاکٹر شہریار نے کیسے لے لیا۔ یہ تو اپنی ساکھ خراب کرنے والی بات ہے۔ اگر آپریشن تھیٹر میں مریض مر گیا تو ڈاکٹر کی بدنامی ہوگی، مگر ڈاکٹر شہریار کو ان باتوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس ایک ہی دھن میں تھے کہ کسی طرح اس بوڑھے جج کی جان بچانی ہے۔ آپریشن تھیٹر تیار کیا گیا۔ شہریار کی تاریخ کا سب سے پیچیدہ اور اہم آپریشن ہونے جا رہا تھا۔ صاحب کو سٹریچر پر ڈال کر تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ ان کا ملازم روتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تھیٹر کے دروازے بند ہو گئے اور سرخ بتی جل اٹھی۔ اندر کا ماحول انتہائی سنجیدہ اور تناؤ سے بھرپور تھا۔ مشینوں کی بیپ کی آوازیں خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر شہریار نے اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے اور اپنی ٹیم کو ہدایت دی کہ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نہیں تھے بلکہ ایک عزم تھا۔ انہوں نے جج صاحب کے سینے کو چاک کیا اور وہ تاریخی سرجری شروع ہوئی جو کئی گھنٹوں پر محیط تھی۔ جج صاحب کا دل بہت کمزور تھا اور کئی بار دوران آپریشن ان کی دھڑکن رکی یا مدھم ہوئی۔ ہر بار تھیٹر میں موجود عملے کی سانسیں رک جاتی مگر ڈاکٹر شہریار کسی چٹان کی طرح مضبوط کھڑے رہے۔ ان کے ہاتھ میں مشین کی طرح چل رہے تھے اور وہ ایک ایک رگ، ایک ایک شریان کو انتہائی مہارت سے جوڑ رہے تھے، جیسے کوئی ماہر کاریگر کوئی ٹوٹا ہوا نایاب شاہکار جوڑ رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ باہر کھڑے لوگ بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور اندر زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی۔ ایک نازک موڑ ایسا آیا جب جج صاحب کا بلڈ پریشر اچانک گر گیا اور مانیٹر نے ایک لمبی بیپ کے ساتھ خطرے کا الارم بجا دیا۔ اسسٹنٹ ڈاکٹرز گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، سر، ہم انہیں کھو رہے ہیں، دل رسپونڈ نہیں کر رہا۔ مگر ڈاکٹر شہریار نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے جج صاحب کے دل کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے مصنوعی طریقے سے پمپ کرنا شروع کیا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہے تھے، شاید کوئی دعا یا شاید کوئی عہد جو وہ خود سے کر رہے تھے کہ نہیں، میں انہیں مرنے نہیں دوں گا۔ ابھی تو ایک قرض باقی ہے،
ابھی تو ایک امانت لوٹانی ہے، ابھی تو مجھے انہیں بتانا ہے کہ میں ان کا لگایا ہوا پودا اتنا درخت بن چکا ہے کہ ڈاکٹر کی انتھک کوشش اور اللہ کے حکم سے جج صاحب کا دل دوبارہ دھڑکنے لگا۔ مانیٹر پر لکیریں دوبارہ نمودار ہوئیں اور تھیٹر میں موجود عملے نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر شہریار نے آپریشن مکمل کیا، ٹانکے لگائے اور داستانے اتار کر ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو ماسک کے اوپر سے بھی محسوس کیے جا سکتے تھے۔ یہ محض ایک ڈاکٹر کی کامیابی نہیں تھی، بلکہ شاید ایک بیٹے کی اپنے روحانی باپ کے لیے جدوجہد تھی۔ آپریشن کامیاب ہو چکا تھا۔ جج صاحب کو خطرے سے باہر قرار دے دیا گیا اور انہیں ریکوری روم میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ ابھی بے ہوشی کی عالم میں تھے۔ ڈاکٹر شہریار نے اپنی ٹیم کو مبارکباد دی مگر خود وہاں سے ہٹے نہیں۔ وہ ہیں جج صاحب کے پاس کھڑے رہے اور ان کے بے حس و حرکت چہرے کو دیکھتے رہے جیسے اس چہرے میں اپنا ماضی تلاش کر رہے ہوں۔ انہوں نے جج صاحب کے ہاتھ کو تھاما اور آہستہ سے دبایا۔ ہسپتال کے باقی عملے کو ڈاکٹر کا یہ رویہ عجیب لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ایک مریض کے ساتھ اتنا جذباتی لگاؤ کیوں رکھ رہا ہے، اور وہ کیوں ابھی تک یہاں رکے ہوئے ہیں جبکہ انہیں واپس جانا تھا۔ مگر وہ اس راز سے ناواقف تھے جو ان دونوں کے درمیان 30 سال پہلے ایک عدالت میں دفن ہوا تھا۔ جج صاحب کو ہوش آنے میں کچھ وقت درکار تھا اور یہ وقت ڈاکٹر شہریار کے لیے بہت بھاری تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب جج صاحب کی آنکھ کھلے گی تو ایک نئی کہانی جنم لے گی، وہ کہانی جو ایک سکے سے شروع ہوئی تھی اور اب اس آپریشن پر آ کر رکی تھی۔ ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ تب تک اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے جب تک جج صاحب مکمل ہوش میں نہیں آ جاتے اور بات کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ہسپتال میں خاموشی تھی۔ جج صاحب کے ملازم کو بتا دیا گیا تھا کہ صاحب خطرے سے باہر ہیں اور یہ سب لندن والے ڈاکٹر کا کمال ہے۔ ملازم نے ڈاکٹر کے پیر پکڑنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا اور کہا کہ یہ میرا فرض تھا۔ ریکوری روم میں مشینوں کی آواز کے ساتھ جج صاحب کی سانسیں ہموار چل رہی تھیں۔ ان کے سینے میں اب وہ دل دھڑک رہا تھا جسے ڈاکٹر شہریار نے نئی زندگی دی تھی، مگر اصل میں یہ زندگی جج صاحب نے خود ڈاکٹر کو دی تھی۔ 30 سال پہلے اور آج ڈاکٹر نے سود سمیت وہ زندگی واپس لوٹا دی تھی۔ اب صرف انتظار تھا اس لمحے کا جب جج صاحب آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے اس مسیحا کو دیکھیں جس نے انہیں موت کے منہ سے نکالا ہے، اور پھر وہ راز کھلے جو ڈاکٹر اپنی جیب میں چھپائے پھر رہا تھا، وہ پرانا سکہ جو اب بھی ڈاکٹر کی جیب میں محفوظ تھا اور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ کہانی کا یہ موڑ انتہائی نازک تھا، جہاں ایک طرف ایک نئی زندگی کی شروعات تھی تو دوسری طرف ایک پرانی یادداشت کی بازگشت۔ جج صاحب کی پلکیں ہلیں اور انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کیں۔ دھندلاہٹ چھٹی اور انہیں اپنے سامنے سفید کوٹ میں ملبوس ایک شخص کھڑا نظر آیا جس کا چہرہ ماسک سے چھپا تھا مگر آنکھیں وہی تھیں، وہی گہری اور پر اثر آنکھیں جو انہیں آپریشن سے پہلے نظر آئی تھیں۔ جج صاحب نے نکاہت زدہ آواز میں کچھ کہنا چاہا مگر ڈاکٹر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، سر ابھی نہیں، ابھی آپ آرام کریں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ جج صاحب کے دماغ میں سوالات کا طوفان تھا کہ یہ کون ہے، اس نے مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کی، اور اس کی آنکھوں میں یہ کیسی چمک ہے جو مجھے بے چین کر رہی ہے۔ مگر جسم کی کمزوری نے انہیں دوبارہ نیند کی وادی میں دھکیل دیا اور راز ابھی بھی پردے میں ہی رہا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ہسپتال کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو اس نے ایک نئی زندگی کا پیغام دیا۔ جج جسٹس زیدی نے اپنے بھاری پلکیں کھولیں تو انہیں اپنے سینے میں ایک عجیب سا سکون
اور ٹھہراؤ محسوس ہوا۔ وہ درد جو گزشتہ کئی دنوں سے ان کا سایہ بنا ہوا تھا اور جو انہیں موت کی دہلیز تک لے گیا تھا، اب غائب ہو چکا تھا۔ کمرے میں موتیاں کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی اور فضا میں ایک مقدس خاموشی تھی۔ جج صاحب نے گردن موڑ کر دیکھا تو ان کے بستر کے پاس وہی ڈاکٹر شہریار بیٹھے تھے جو شاید ساری رات وہیں کرسی پر جاگتے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ جج صاحب کو ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر شہریار فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر جج صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، سر، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جج صاحب نے بولنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ انہوں نے سرگوشی کے اندر میں کہا، میں بہتر ہوں بیٹا، شکریہ۔ ڈاکٹر شہریار نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا اور کہا، سر، شکریہ میرا نہیں بلکہ اس ذات کا ادا کریں جس نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ میں تو بس ایک وسیلہ تھا۔ اگلے چند دن جج صاحب کی زندگی کی حیرت انگیز دن تھے، کیونکہ ڈاکٹر شہریار جو دنیا کے مہنگے ترین اور مصروف ترین سرجن تھے، انہوں نے جج صاحب کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے جج صاحب کو سوپ پلاتے، ان کا بستر ٹھیک کرتے اور گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ہسپتال کا عملہ اور جج صاحب کا ملازم یہ سب دیکھ کر حیران تھے کہ آخر اس اجنبی ڈاکٹر کا جج صاحب سے رشتہ کیا ہے۔ جج صاحب خود بھی اس رویے پر شش و پنج میں مبتلا تھے۔ ان کا دل کہتا تھا کہ اس محبت کے پیچھے کوئی گہری وجہ ضرور ہے، کوئی ایسا راز ہے جو ابھی کھلنا باقی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور جج صاحب اب سہارے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ان کی صحت تیزی سے بحال ہو رہی تھی۔ ایک شام جب کمرے میں کوئی اور نہیں تھا اور کھڑکی سے ڈوبتے سورج کی زرد روشنی اندر آ رہی تھی، جج صاحب نے ڈاکٹر شہریار کو اپنے پاس بلایا۔ ڈاکٹر شہریار ادب سے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ جج صاحب نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا احسان کبھی نہیں چکا سکتا۔ آپ نے میرے لیے وہ کیا جو شاید میری اپنی اولاد بھی نہ کر پاتی۔ آپ لندن سے آئے، اپنا قیمتی وقت اور لاکھوں کا نقصان کر کے میرا علاج کیا اور اب ایک بیٹے کی طرح میری خدمت کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر میں کون ہوں؟ میں تو ایک ریٹائرڈ جج ہوں جس کے پاس اب نہ طاقت ہے نہ کرسی۔ پھر آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ ڈاکٹر شہریار کی آنکھوں میں ایک نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر لگا ہوا ماسک آہستہ سے اتار دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب جج صاحب نے اس مسیحا کا پورا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ایک باوقار اور وجیہہ نوجوان تھا جس کے چہرے پر ایک نور تھا۔ ڈاکٹر شہریار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے وہی پرانا گھسا پھٹا چاندی کا سکہ نکالا جسے وہ سالوں سے اپنی جیب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے وہ سکہ جج صاحب کی ہتھیلی پر رکھا دیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر، غور سے دیکھیں اس سکے کو، کیا یہ آپ کو کچھ یاد دلاتا ہے؟ جج صاحب نے اس سکے کو اپنی کمزور انگلیوں سے چھوا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ان کی یادداشت کے بندر دریجے کھلنے لگے۔ وہ مخصوص نقش و نگار، وہ پرانی دھات، اچانک ان کے ذہن میں ایک جھمکا ہوا اور 30 سال پرانا وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ عدالت، وہ کٹہرا، وہ چھوٹا سا سہما ہوا بھوکا لڑکا ایاز اور وہ فیصلہ۔ جج صاحب کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور انہوں نے بے یقینی سے ڈاکٹر شہریار کی طرف دیکھا اور لرزتے ہونٹوں سے بولے، ایاز، کیا تم وہی ایاز ہو، وہی روٹی والا لڑکا؟ ڈاکٹر شہریار نے اثبات میں سر ہلایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے جج صاحب کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا، جی سر، میں وہی بدقسمت ایاز ہوں
جسے آپ نے 30 سال پہلے سماج کے درندوں سے بچایا تھا اور جسے آپ نے جیل بھیجنے کے بجائے یہ سکہ دے کر آزاد کیا تھا۔ جج صاحب نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوٹا سا بھوکا بچہ آج دنیا کا مانا ہوا مسیحا بن چکا ہے۔ جج صاحب نے پوچھا، مگر بیٹا یہاں تک کیسے پہنچے؟ تم سڑکوں پر تھے اور میں نے تمہیں یہ سکہ روٹی کھانے کے لیے دیا تھا۔ ڈاکٹر کیسے بنے؟ ڈاکٹر شہریار نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک ایسی داستان سنائی جس نے جج صاحب کا دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، سر اس دن جب عدالت سے نکلا تھا تو میرے ہاتھ میں یہ پیسے اور یہ سکہ تھا۔ میں کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ میری انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں اور سیدھا بازار کی طرف بھاگتا کہ روٹی خرید سکوں، مگر جیسے ہی میں ایک پرانی کتابوں کی دکان کے پاس سے گزرا، میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کے سر ورق پر انسانی جسم کی تصویر بنی ہوئی تھی اور لکھا تھا انسانی جسم کے راز۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت مجھے کیا ہوا، شاید آپ کے انصاف نے میرے اندر کے انسان کو جگا دیا تھا، شاید اس سکے کی تاثیر تھی۔ میں وہیں رک گیا۔ میرے پیٹ کی بھوک مجھ سے کہہ رہی تھی کہ روٹی خریدو، مگر میرے ضمیر اور میری روح نے کہا کہ نہیں، اگر آج روٹی کھا لی تو کل پھر بھوک لگے گی اور پھر چوری کرنی پڑے گی۔ میں اس دلدل سے نکلنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے۔ میں نے اپنی بھوک کو مار دیا اور ان پیسوں سے روٹی خریدنے کے بجائے وہ پرانی میڈیکل کی کتاب خرید لی۔ میں اس رات بھی بھوکا سویا تھا سر، مگر میرا دماغ روشن تھا۔ میں نے فٹ پاتھ کی روشنی میں وہ کتاب پڑھنا شروع کی۔ مجھے اس میں ایک نئی دنیا نظر آئی۔ میں نے وہ سکہ سنبھال کر رکھ لیا اور قسم کھائی کہ اب میں پیٹ کی بھوک کے لیے نہیں بلکہ علم کی بھوک کے لیے جیوں گا۔ میں نے دن کو گاڑیوں کے شیشے صاف کیے اور رات کو پڑھائی کی۔ میں نے ہوٹلوں پر برتن دھوئے مگر کتاب ہاتھ سے نہیں چھوڑی۔ آپ کے دیے ہوئے اس انصاف نے مجھے یہ یقین دیا تھا کہ دنیا میں ابھی اچھائی باقی ہے اور میں بھی عزت کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں نے محنت مزدوری کر کے اپنی فیسیں جمع کیں، سکول میں داخلہ لیا اور ہمیشہ اول آیا۔ میری ذہانت اور لگن دیکھ کر مجھے لوگ وظائف ملے۔ میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور پھر اسکالرشپ پر لندن چلا گیا۔ یہ سب اس ایک لمحے کی وجہ سے ہوا جب آپ نے مجھے چور سمجھنے کے بجائے ایک مجبور بچہ سمجھا تھا۔ اگر اس دن آپ مجھے سزا دیتے تو میں جیل میں جا کر ایک پکا مجرم بن جاتا اور شاید آج کسی مجرم میں مارا جا چکا ہوتا یا پھانسی کے پھندے پر ہوتا، مگر آپ کے رحم نے میرا راستہ بدل دیا۔ یہ سکہ میں نے تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھا۔ یہ مجھے ہر روز یاد دلاتا تھا کہ مجھے اس قرض کو چکانا ہے، مجھے اس مسیحا کو ڈھونڈنا ہے جس نے مجھے پر احسان کیا تھا۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں تو مجھے لگا کہ قدرت نے مجھے میرا قرض چکانے کا موقع دیا ہے۔ ڈاکٹر شہریار کی باتیں سن کر جج صاحب کا سینہ فخر اور جذبات سے بھر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے ڈاکٹر شہریار کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے تو مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں نے تو ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی، تم نے تو اسے اتنا بڑا بنا دیا۔ ڈاکٹر شہریار نے کہا، نہیں سر، وہ نیکی چھوٹی نہیں تھی۔ آپ نے صرف ایک فیصلہ نہیں دیا تھا بلکہ آپ نے ایک نسل بچائی تھی، آپ نے ایک انسانیت کو زندہ کیا تھا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ میں نے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، مگر ان تمام جانوں کا ثواب آپ کے حصے میں جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے نہ پہچاتے تو میں ان کو کیسے بچاتا۔ جج صاحب نے اس سکے کو مٹھی میں بھینچ لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہیں آج اپنی زندگی کا حاصل مل گیا تھا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کی نیکی کو کس طرح کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر انہوں نے اس دن قانون کی سختی دکھائی ہوتی تو آج وہ اس بستر پر بے یار مدد گر مر جاتے۔
مگر ان کی نرمی اور رحم دلی آج ان کی زندگی کی محافظ بن کر سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر شہریار نے کہا، سر اب آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے پاس لندن چلیں گے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے روحانی باپ ہیں اور آپ کی خدمت میری زندگی کا مقصد ہے۔ جج صاحب نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا مجھے اب مرنے کا کوئی غم نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میری میراث ایک محفوظ ہاتھ میں ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو کیچڑ سے بھی کنول بن جاتا ہے، بس اسے ایک مہربان ہاتھ اور تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ منظر ہسپتال کی تاریخ کا سب سے جذباتی منظر تھا، جہاں ایک جج اور ایک سابقہ ملزم ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہے تھے اور ان کے درمیان پرانا سکہ چمک رہا تھا، جو اس کی بات کا گواہ تھا کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ سکہ اب صرف دھات کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ امید، محنت اور انسانیت کی فتح کی علامت بن چکا تھا۔ جج صاحب صحت یاب ہو کر ڈاکٹر شہریار کے ساتھ لندن تو نہیں گئے، کیونکہ وہ اپنی مٹی سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے، مگر ڈاکٹر شہریار نے پاکستان میں ہی ایک بہت بڑا فلاحی ہسپتال قائم کیا، جس کا نام انہوں نے جسٹس زیدی ہارٹ انسٹیٹیوٹ رکھا، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ اور اس ہسپتال کے داخلی دروازے پر ایک فریم میں وہی سکہ اور وہ پرانی کتاب محفوظ کر کے قائم رکھی گئی تھی، اور نیچے لکھا تھا، انصاف کی ایک کرن اور علم کی ایک کتاب نے یہ ارادہ تعمیر کیا ہے۔ یہ کہانی آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جب ہم کسی مجبوری پر رحم کھاتے ہیں اور اسے دوسرا موقع دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مکافات عمل کا نظام بہت خوبصورت ہے۔ جو آپ لوگ دیتے ہیں وہی گھوم کر آپ کے پاس واپس آتا ہے۔ جج صاحب نے روٹی کے بدلے سکہ دیا تھا اور قدرت نے اس سکے کے بدلے انہیں زندگی دے دی۔ یہ سودا کتنا نفع بخش رہا، یہ صرف وہی جان بچا سکتے ہیں جنہوں نے اس کرب اور اس راحت کو محسوس کیا ہو۔ اس سبق آموز کہانی سے ہمیں زندگی کا یہ عظیم اور ابدی درس ملتا ہے کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور قدرت انسان کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ سود سمیت واپس لوٹا دیتی ہے۔ جیسے جج صاحب نے ایک بھوکے بچے پر رحم کھایا تو 30 سال بعد وہی نیکی ان کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن گئی۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اور اسے سدھرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ اگر ایاز کو جیل بھیج دیا جاتا تو وہ شاید ایک بڑا مجرم بن جاتا، مگر جج صاحب کی ہمدردی اور رہنمائی نے اسے ایک مسیحا بنا دیا۔ مزید برآں یہ کہانی علم اور لگن کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے کہ کس طرح وقتی بھوک پر کتابوں اور علم کو ترجیح دینے سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور وہ فرش سے عرش تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے انسانوں کو اچھے وقت میں مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مکافات عمل کا نظام اٹل ہے اور انسان جو بوتا ہے آخرکار وہی کاٹتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔